سفیر امن جناب سید اسد رضا بخاری صاحب آف لاہور کہ وہ آئے اور پیغام امام زمانہ اور معرفت امام زمانہ سے آپ کو منور فرمائیں۔ اس شوق سے فلک کے شہر کو ہوں دیکھتا، اس شوق سے فلک کے شہر کو ہوں دیکھتا، مہدی کے انتظار میں یہ دید مست ہے۔ یہ چاند جو فلک پہ چمکتا ہے رات بھر، لوگوں یہی امام زمانہ کا تخت ہے۔ امام زمانہ کی ذات پہ بلند تر صلوات صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف۔ ناد علی مدر العجائب تجد وعون لکا فی النوائب کلہم من وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک، خالق کائنات، پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری کریم ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے اکٹھے ہوئے۔ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، خالق کونین، عزاداران امام مظلوم جہاں جہاں عزاداری میں مصروف ہیں، انہیں ولایت امیر المومنین کی حقیقت اور مقصد کربلا سمجھنے کی اور دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، سادات و مومنین جہاں جہاں روئے زمین پر بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، برکت صاحب و زمان سے ان کی بیماری، پریشانی، تنگ دستی دور فرما۔ خصوصی دعا ہے ہمارے جو ورثاء دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہیں، میرا رب جب تیری حجت کا ظہور ہو ہمارے ورثاء قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو۔ بانیان نے یہ جو صف اعضا بچھائی ہے، میں ممبر پہ دعا کر کے کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ پروردگار یہ قبول فرما، یہ قبول فرما، یہ قبول فرما، نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے اگر مولا قبول نہ کرتے ذکر نہ ہوتا۔ پروردگار عالم، میرے سادات کی جو یہ کاوش ہے اس کو وہ اپنے حجت کی نصرت میں شمار فرما۔ ان کا شمار امام زمان علیہ السلام کے استقبال کرنے والوں میں فرما۔ سادات و مومنین کو ایک ہو کر، نیک ہو کر زمانے کے امام کی راہ میں پلکیں بچھانے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دوسرے کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنے عیب دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار صدیاں ہو گئیں، جہاں جہاں کھڑے ہو دل سے آمین کر دینا، صدیاں ہو گئی ہمیں کہتے ہوئے میں علی والا، میں علی والا، میں علی والا۔ احسان فرما ہمارا کردار اس بلندی پہ پہنچ جائے، غیر دیکھ کے کہے یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، جو سوچ سوچ کے سوچ ہی رہے ہو یہ کیا نعرہ سید ممبر پہ کھڑا لگوا رہا ہے، یا امام المنتظر، اے وہ امام جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، الاجل جلدی آ۔ آج تو کہے گا مولا جلدی آ، جب تو مر گیا تیری قبر پہ مولا آ کے کہے گا مومن جلدی آ۔ سوچ سوچ کے جواب دے رہے، تیرا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ اس کریم کو بلا رہے جو رکھتے کسی کا۔ یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الوصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور۔ پچھلے سال بھی میں ایک مختصر سا خطاب کر کے گیا تھا، پڑھنے والے کافی تھے۔ آج انشاءاللہ جب تک تو سنے گا میں تجھے سناؤں گا۔ میری یہی نیاز ہے، میری یہی فیس ہے۔ میں اپنے مولا کو، اپنے امام کو، اپنے حسین کو اس مقام پہ دیکھتا ہوں کہ مجھ جیسا بندہ منبر پہ آ کے کوہنیوں کے بل چل کے بھی ذکر حسین کرے، پھر بھی حسین کا مقروض ہے۔ عرفان کے موتی ہیں، کوشش کرنا جھولیوں میں سمیٹنے کی۔ میں آپ سے داد لینے نہیں آیا، صرف توجہ لینے آیا ہوں۔ جو مجھے مسلسل میرا ایک ہی مطمع نظر ہے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ جہاں بھی میں خطاب کروں کم از کم میرے ذکر سے مومنین کا سویا ہوا اور جاگ جائے۔ بس اتنی سی میری خواہش ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ انشاءاللہ میں محسوس کر رہا ہوں آہستہ 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 میرے مولا کی ریت میں تبدیلی آ رہی ہے۔ جب ان کو آنے کا مقصد پتہ چل گیا کہ یہ مجلس میں آتے کیوں ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، سوچ کی تبدیلی کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ میرے سے پہلے واجب الاحترام قابل قدر پڑھ رہے تھے، بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، دو چار باتیں ہیں وہ میں ضرور کروں گا، مگر بعد میں۔ مجلس اعزاء میں آتے کیوں ہیں؟ پہلی بات یہ، مجھ جیسا منبر پہ کیوں آتا ہے؟ پھر سننے والا کیوں آتا ہے؟ پھر ماتم کا مقصد کیا ہے؟ پھر ذوالجناح کے نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر علم عباس پہ موجود پنجے کا مقصد کیا ہے؟ پھر لنگر حسین کے کھانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر سبیل حسین کے قطرے کے پینے کا مقصد کیا ہے؟ پھر تیرے میرے کربلا جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد چھپے ہوتے ہیں۔ میں اس کو آسان تیری خدمت میں عرض کروں، جب تو نوکری کرتا ہے تیرے پیچھے نوکری کے کیا مقصد چھپا ہے؟ دو۔ پہلا مقصد، ہر مہینے تو تنخواہ لے گا، اس سے اپنے گھر کا گزارا کرے گا،
جب تو ریٹائرمنٹ پہ آئے گا تو پھر تو پینشن لے گا، زندگی کے آخری دن اچھے گزارے گا، کیونکہ تیرے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں موجود ہے جس اولاد کی میں خدمت کر رہا ہوں پتہ نہیں بڑے ہو کے گھر رہنے بھی دیتی ہے یا نہیں۔ سر ہلاتے رہو گے، مجھے اتنی کافی ہے۔ اس لیے تیری خواہش ہے، تیرا ٹارگٹ ہے کہ میں نوکری کے بعد آخر میں پینشن لوں، ایک اچھی سی اماؤنٹ لوں جس سے میں زندگی کے آخری دن خوبصورت سے خوبصورت ترین گزاروں۔ اس کا مطلب نوکری تو کسی مقصد کے لیے کرتا ہے، کاروبار کس مقصد کے لیے کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی تیرا یہی ملا جلا مقصد ہے، منافع کماؤں گا، جو پیسے ملیں گے اس سے اچھا گھر بناؤں گا، اچھی گاڑی لوں گا، اچھا رہن سہن ہوگا، اچھی زندگی گزاروں گا۔ جو میرے ساتھ مصروف سفر ہو، میں تمہارے ساتھ مستقبل کا صیغہ بار بار دہرا رہا ہوں، تنخواہ لوں گا، پینشن لوں گا، کاروبار میں منافع کماؤں گا، اچھا گھر بناؤں گا، مستقبل۔ شادی کا مقصد نوجوانوں نسل بڑھاؤں گا۔ پھر سوچنا تو ہے نا میرے مجلس میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ بے مہربانی، مشکور میں آپ کا، بڑے آرام سے میں آپ کی خدمت میں پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجلس میں کیوں بلایا گیا؟ کوئی مجھ سمیت اس نیت سے اگر اس ذکر ادا میں آیا ہے تو آج کے بعد یہ نیت بدلے کہ میں مجلس میں آیا ہوں مجھے ثواب ملے گا۔ حسین کی مجلس میں ثواب لینے نہ آیا کر، مختصر سا ثواب لینے کا طریقہ تجھے منبر حسینی سے بتلانے لگا ہوں۔ گھر بیٹھ کے محمد و آل محمد پہ درود پڑھ، جتنا ثواب چاہے گا تجھے مل جائے گا۔ اور اگر تو یہ نیت رکھتا ہے میں ذکر حسین میں جا رہا ہوں، سید تیرا ارادہ بنا تو میں غازی کی جنگ صفین سناؤں گا۔ میں دیکھ رہا تھا پڑھنے والے پڑھ رہے تھے، اچھا انداز تھا، لیکن جو محققین نے لکھی ہے وہ کمال ہے۔ 11 سالہ شہزادے کی جنگ کیسی ہے؟ بس میری تمہیدی جملے انہوں نے میرے ساتھ دے کے قبول کر لیے تو میں سرکار وفا پہ آؤں گا۔ بڑا ضروری ہے سرکار کی وہ جنگ جو 11 سال میں شہزادے نے کی تھی۔ اگر تو اس نیت سے اس ذکر حسین میں آیا ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے جنت ملے گی، مخلصانہ مشورہ، برادرانہ مشورہ، حسین کی مجلس میں جنت لینے نہ آیا کر۔ اس گھر نے جنت اتنی سستی کر دی، اتنی سستی کر دی، تیری سوچ سے بھی بالا ہے۔ فرمایا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر محمد و آل محمد کی محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ مقصد کا پتہ تو چلنا چاہیے نا۔ میں بسم اللہ کروں سید، آئے کیوں ہیں ہم یہاں، بلائے کیوں ہیں؟ وہ وجہ ہے نا، اسی وجہ پہ لاؤں گا۔ اس لیے آج کے بعد کبھی بھی جنت کی سوچ لے کے حسین کے مجلس میں نہ آیا کر۔ مچھر کا پر اتنا چھوٹا ہوتا ہے، مائکروسکوپک ویو ہے، بڑی مشکل سے نظر آتا ہے۔ اتنی محبت، تیری تو محبت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ابھی بھی تو حسین کی مجلس میں جنت لینے آپ، سمجھایا جو نہیں، سکھایا جو نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی کہتے رہے ہاتھ اٹھا چاہ سیدھا جنت جائیں گا، ہاتھ اٹھے چاہ سیدھا جنت جائیں گا۔ نہیں، ہاتھ اوپر اٹھا تاکہ تیرا اٹھا ہوا ہاتھ مہدی کو پتا چلے میرے نوکر تیار ہیں۔ مہربان، شاباش۔ میں بسم اللہ کروں۔ ہاتھ اٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ ہاتھ یہ نعرہ حیدری اوپر کر کے یا علی کرتے، اس کا کیا مقصد ہے؟ علی کا علی بیٹا تیرے ساتھ مجلس میں کہیں نہ کہیں بیٹھا ہے، تو اپنی وفا کا یقین سردار کو دلا ہے۔ تھوڑا سا روحانی حقیقی سطح ذہن کی بلند کر۔ عاشق فرماتے حسین کی مجلس سے بڑی کوئی جنت ہے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تھوڑی سی سطح بلند کر۔ خوبصورت بات کر رہے تھے کہ یہاں جو بیمار آئے گا شفا پائے گا۔ ہم اگر کوشش کریں بیمار شفا لے تو کسی مقصد کے لیے،
کہ پروردگار میں ذکر حسین میں آیا، مجھے شفا عطا فرما، اس لیے کہ میں ٹھیک ہو کر پھر غلطیاں نہ کروں، ظہور مہدی کی راہ ہموار کروں تو شفا لے کے جائے گا۔ جگہ بڑی مقدس ہے، تیری نیت کا تھوڑا کمال ہونا ضروری ہے۔ میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا، جنت کی لالچ لے کے اتنی عظیم جگہ پہ نہ آیا کر نہ، اس لیے تو اختر چنوٹی نے کہا تھا، کئی دفعہ سن چکا ہے، بچپن سے ماں کی گودوں میں سنتا رہا۔ اختر در بطول سے ادنا سی شاہنما، چھٹے تیرے امام کا دور ہے۔ میں تھوڑی سی جنت بھائی میں سن واضح کرتا جاؤں تاکہ مجمع پریشانی نہ ہو جائے۔ تیرے چھٹے بادشاہ، اپنے زمانے کا صادق، اپنے زمانے کا محمد، تشریف فرما ہے بادشاہ۔ ایک شخص آیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سرکار نے فرمایا علیکہ السلام۔ کیسے آنا ہوا؟ سرکار آپ آقا ہیں، آپ سردار ہیں، آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا، صرف اتنا کہنے آیا ہوں، میں جنت جاؤں گا، جاؤں گا جنت؟ مسکرا کے فرماتے، اب بندہ خدا دعا مانگ تو اللہ سے، اس وقت تو جس جنت میں بیٹھا اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، خدا کی قسم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا یہ دودھ کی نہروں سے مراد کیا ہے، یہ شہد کی نہر سے مراد کیا ہے۔ بندے یہاں ایک جگ دودھ کا دنیا میں نہیں پی سکتے، دودھ کی نہر کے لیے پتہ ہی نہیں ہے۔ کبھی میلاد کا پروگرام بنا، میلاد مصطفیٰ میں تجھے بتاؤں گا، اللہ یہ شہد اور دودھ کی نہر کے ذریعے محمد کا مقام بتانا چاہتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا یہی دودھ اور یہی شہد ہے، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ لو میں بس نچوڑ جلدی جلدی تیری خدمت پہ پیش کروں، میں جو وعدہ کیا میں وہ وفا کروں۔ ذکر حسین میں آنے سے پہلے ایک نیت گھر سے لے کے نکلا کر، ہر بندہ آدھی دنیا پھر بیٹھا ہوں، موالیان حیدر قرار، ہر بندہ علاقہ نواب صاحب والے، نواب صاحب بھی آئے بیٹھے ہیں، آغا صاحب بیٹھے ہیں، ہر بندہ حسین پہ احسان لگاتا نظر آتا ہے۔ جہاں گیا، میں نے مجلس کرائی، میں نے مجلس سنی، میں نے دیگیں پکائیں، میں نے امام بارگاہ کو جگہ دی، ہر بندہ حسین پہ احسان لگاتا نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ نیت کر، کسی بھی کام میں حسین پہ احسان نہیں، حسین کا احسان سمجھ کے کروں گا، پھر بات آگے بڑھے گی، ورنہ آگے بات نہیں بڑھ سکتی۔ سب سے پہلے فیصلہ کر اور آج کے بعد عہد کر، حسین پہ احسان نہیں۔ میں نے لنگر پکایا، میری کیا اوقات تھی؟ شکر پر حسین کا جس نے تجھ سے لنگر پکوا کے اپنے موالیوں کو کھلوایا۔ 10 مرلے 20 مرلے 2 کنال 4 کنال امام برگاہ کو جگہ دے دی، بندہ پوری دنیا کہتا پھر رہے میں نے جگہ دی، میں نے امام برگاہ بنوایا، میں نے امام برگاہ بنوایا۔ نہیں، ممبر پہ بھی کھڑے ہو کے کہتے میں نے قصیدہ لکھا، نا 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 نا، میں ہے کیا؟ بڑا کمال ہوتا کہ بندہ یہ کہتا مولا نے مجھ سے لکھوایا۔ ہوئے 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 ہوئے، شاید کسی تک میرا پیغام اور میری بات پہنچ جائے۔ بہت مشکور ہوں جناب آپ کا۔ ہر بندہ میں کرتا ہوا نظر آتا ہے، میں کیا 4 کنالے 6 کنالے امام بارگاہ کو جگہ دی، پوری دنیا میں نے امام بارگاہ کو جگہ دی۔ شکر پڑھ تجھ سے حسین نے اپنا گھر بنوایا۔ میں نا نکال، باقی میرا اگلا جملہ تجھے سمجھ آئے، ذہن سے دل سے۔ میں نا ہر کام میں، مثلا مجلس سے تو نکلے، کو پوچھے کہاں گیا تھا، پہلے تو کہتا رہا ہوگا میں حسین کی مجلس میں گیا تھا، آج کے بعد جملہ بدلنا ہے۔ کو پوچھے کہاں گیا تھا، کہنا مولا نے مجھے بلایا تھا۔ شاید میں تیری جولی میں وہ جو کمال پہنچانا چاہتا ہوں پہنچ جائے۔ میں مشکور ہوں، تیرے ہاتھ اٹھانے کا شکریہ، مشکور ہوں یار، زندہ باد۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ بہت اچھے، معیار سماعت ماشاءاللہ بہت اچھا۔ میں مجلس پہ نہیں گیا، مولا نے مجھے بلایا، میری کیا اوقات؟ او جی میں کھڑا ہو کے حلقے میں ماتم کر رہا تھا، نہیں، مولا نے مجھے اس قابل بنایا، مجھے وہاں کھڑا کیا جہاں مولا بھی کھڑے تھے۔ شاید تیرا سفر شروع ہو جائے، ورنہ یاد رکھنا ایسے زندگی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں کرتے کرتے ایک دن اعلان ہوگا، حضرات ضروری اعلان سنو، فلانا دنیا سے چلا گیا،
پھر کیا ہوگا؟ دیش کے ہاتھ میں خاک شفا. علاقہ نواب صاحب یا یہ عرفان کا موتی سنبھالنا یا آئندہ مجھے ممبر پہ نہ آنے دینا. دیش کے ہاتھ میں خاک شفا. سفارشی بنا کے جائے گا خاک شفا کو تاکہ بخشش ہو جائے. اگر مر گئی میں بندہ وصیت کر کے جائے گا، نہ مجھے کربلا کے کفن کی ضرورت نہ خاک شفا کی ضرورت، اس لیے حسین میرے ساتھ ہے. ورنہ یہی ہوگا، میرے ہاتھ میں خاک شفا دینا، میرے ہاتھ میں خاک شفا، مجھے کربلا کا کفن دینا. صلوات اللہ سلام اللہ. آغا صاحب، تاریخ میں ایک بڑا مشہور شاعر گزرا ہے. میں بات یہیں روک کے تیری خدمت میں ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک شاعر گزرا ہے تاریخ نے جس کا نام قمیت اسدی لکھا ہے. شاید ممبر سے ان کے شعر بھی سنے ہو آپ نے. قمیت اسدی. درود پڑھے سردار کی بارگاہ. ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر. امید ہے میری آواز آپ تک پہنچے گی. متوجہ میں طرف رہنا. پانچویں بادشاہ کا دور، اپنے زمانے کے محمد کا دور، اپنے زمانے کی حجت خدا، اپنے زمانے کا آل نال حاکم، جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے جیسا چاہے، علی کل شین قدیر کا زمین پہ نمائندہ، اپنے نانا کا تخت سنبھال کے مخلوق پہ رحم کرنے کے لیے تیار. آپ کے کیا کہنے؟ سرکار بیٹھے ہیں. ایک شخص ہے تاریخ نے جس کا نام جابر لکھا ہے. یہ جابر بن عبداللہ انصاری نہیں، یہ دوسرا جابر ہے. سرکار کے پاس آیا. بڑا منفرد سا واقعہ ہے. پہنچ گیا تو کمال ہو جائے گا. آیا سرکار کے پاس، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے حجت خدا، اے روئے زمین پہ محمد کی تصویر، اے علی کا دلگیر، آقا نامدار، میں تیری خدمت ایک دس میں حاضر ہوا. مولا میں محتاج ہوں، مجھے کچھ دو. تیرے کریم نے اس پہ کرم کرتے ہوئے ایک جواب دیا. کبھی کسی کو خالی نہ لوٹانے والے گھر کے شہزادے نے فرمایا، جابر تیرے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں. بڑا حیران، بڑا پریشان، یہ کیا ماجرا، یہ تو کسی کو خالی بھی نہیں لوٹاتے. اتنا لمحہ گزرا، یہی شاعر آیا. تاریخ نے نام قمیت اسدی لکھا. سرکار کے سامنے دو زانو ہو کے اپنے ہاتھ دراز کر کے جبین پہ کہتے ہیں، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. سرکار نے فرمایا، علیکم السلام. کیسے آنا ہوا قمیت؟ سرکار میرا دل تھا، میں نے کچھ لکھا آپ کی شان میں. میرا دل ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. سرکار نے فرمایا، سنا. اس نے نظم قصیدہ شعر شروع کیا، مکمل کیا. تیرے پانچویں امام نے دائیں طرف کھڑے ہوئے نوکر کو امر فرمایا، جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر آ. امام نعرہ حیدری، حسنود محمد آل محمد بلند تر صلوات. نوکر اندر گیا، کمرے سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا. اگر میں نظر آ رہا ہوں تو جملہ میرا ضائع نہ کرنا. بسم اللہ بسم اللہ. یہ سامنے آیا قمیت کے. قمیت نے تھیلی کو نہیں دیکھا، قمیت نے اسے دیکھا جس کا دیکھنا عبادت. نعرہ حیدری. قمیت کی آنکھیں امام وقت پر سرکار کے چہرے انور کی طرف. اس نے تھیلی کو ہاتھ نہیں لگایا. اس نوکر نے اس کے زانو کے ساتھ 10,000 اشرفیوں کی تھیلی رکھ دی. عرض کرتے ہیں، آقا میرا دل ہے ایک اور قصیدہ سناؤ. سرکار نے فرمایا، سنا. اس نے قصیدہ شروع کیا، مکمل کیا.
میں قصیدہ نہیں سنا سکتا، وقت نہیں. سرکار نے فرمایا جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے کر. اس نے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اس کو دی. اس نے نہ پہلی تھیلی دیکھی. کوئی تو بیٹھا ہوگا جس تک میرا پیغام پہنچے گا. کوئی تو آج مجلس سے عہد کر کے جائے گا کہ انشاءاللہ حسین سے ہم سودا نہیں کریں گے. کیونکہ یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا، لالچی کو کربلا قبول نہیں کرتی. سلیمان نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مشکور ہوں تم نے بغیر لائٹ کے بھی میرا ساتھ دیا. پیچھے والے تک میری بات پہنچ گئی تھی. زندہ باد. بہت مشکور. میں نے کہا ایک جملہ کہ لالچی کو کربلا قبول نہیں کرتی. کربلا لالچیوں کی گنجائش نہیں رکھتی. کیوں؟ کسی عاشق نے قلم اٹھایا، 4 مصر لکھ کے کمال کر گیا. وہ کہتے سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی. کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا. لالچیوں کو کربلا قبول نہیں کرتی. یاد رکھنا، لالچیوں کی کربلا کے حوالے سے کوئی کمال گنجائش موجود نہیں. حسین نے کربلا میں 10 محرم کی رات لالچیوں کو چھٹی دی تھی. اس لیے کوشش کر، مرتا مرتا مر جا. حسین سے سوال نہ کر بلکہ کہے میں حاضر ہوں. مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا. ہر طرف شور ہے، میں یہ کر رہا ہوں مجھے کیا ملے گا، میں یہ کر رہا ہوں مجھے کیا ملے گا. شکر پڑھ، تو نے مجلس کرائی، تجھے اور کیا ملے. 14 تیرے پاس آ گئے ہیں. جیو جیو سید زادہ جیو. آپ کے کیا کہیں، معیار سماعت کے کیا کہیں. متوجہ رہنا، آنے جانے والے کو نہیں میٹر دیکھنا. میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. میرا دل ہے لالچ پہ 2 مصرے اور سناتا جاؤں. کیا کربلا والوں کی سید ترجمانی کی عاشق نے. وہ کہتا ہے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. اوئے ہوئے ہوئے. لو جی دوسرا قصیدہ شروع کیا، مکمل کیا. سرکار نے فرمایا جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے کے آ. تھیلی سامنے ہے، امام بھی سامنے ہے. کمیت نے تھیلی کو نہیں دیکھا، اس کو دیکھا جس کا دیکھنا عبادت. تشہد میں بیٹھا ہے جیسے تشہد میں انسان بیٹھتا ہے. دوزانو بیٹھے ہیں، سرکار کی طرف یوں کر کے بیٹھے ہیں. سرکار کے چہرے انور کی زیارت. کہتے ہیں آقا میرا دل ہے ایک قصیدہ اور سنا. کوئی کچھ لکھا ہے نا تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے میں سنوں. اس کی بھی خواہش تھی، اور کیا کمال خواہش تھی، اور کس کے سامنے خواہش تھی. سرکار نے فرمایا سنا. اب اس نے پھر قصیدہ شروع کیا، قصیدہ مکمل. میرا دل ہے تیسرے قصیدے کا پہلا مصرع سناتا جاؤں. سید کمال کر گیا. سلام ہے کمیت اسدی کی جوتی پر اسد بخاری کا. خدا کی قسم میں قصیدہ پڑھ کے میں حیران رہ گیا. کہتے ہیں پروردگار مجھ جیسا اس جیسے کے سامنے بیٹھ کر. ہائے 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 ہائے. شکر ہے تیرا تو نے مجھے اس گھر کی ثنا کا موقع دیا جن کے نام کے سہارے زمین بھی قائم ہے آسمان بھی. تو جی قصیدہ مکمل. سرکار نے پھر امر فرمایا، اولے الامر ہیں اپنے زمانے کے. سرکار فرماتے جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے کے آ. نوکر گیا اور لے کے آ. 30,000 اشرفیوں کی 3 تھیلیاں اس کے زانوں کے ساتھ رکھی ہیں. سرکار اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کمیت تو نے تھیلیوں کو ہاتھ نہیں لگایا. اچھا کمیت یہ بتا میں کون ہوں. 5ویں امام کی طرف رخ انور کی طرف نگاہ کر کے عرض کرتا ہے آقا آپ اولی الامر ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ اس وقت امام زمان ہیں، آپ لولاک کے مالک ہیں، آپ علی کل شیء قدیر کے زمین پر نمائندے ہیں،
آپ سرکار کریم ابن کریم ہے، آپ کے سر پر دستار ہے رحمت للعالمین کی۔ سرکار آپ اتنے کریم ہیں جو آ جائے اس کو ماضی یاد نہیں دلاتے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، آپ کی کیا بات ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، یہی بات روک کے ایک عرض کرتا جاؤں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے ہر مومن اپنی زندگی میں اپنے زمانے کے امام کو منا کے مرے۔ بڑا ضروری ہے۔ تھوڑی سی بات کڑوی ہے، تھوڑی مشکل ہے، بخن بخن کی نظر نہ کرنا۔ پہلے بھی غدیر میں بڑا بخن بخن ہوا، علی سمجھ نہیں آیا۔ کوشش کرنا دل میں بٹھانا کا، کوشش کرے ہر بندہ زندگی میں اپنے امام کو منا کے جائے، راضی کر کے جائے۔ کا کیسے راضی کرے؟ کا رات کو اٹھے جب دنیا سو رہی ہو، مولا کا دروازہ کھٹکھٹائے، وضو ہو کے صدا پکارے، یا فارس الحجاز ادرکنی، یا بقیت اللہ العظم ادرکنی۔ مولا عرصہ ہو گیا میں کہہ رہا ہوں میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں۔ مولا تیری جد کا فرمان مجھے کسی نے بتایا اور میں نے ذہن سے نہیں نکالا، میں ابھی تک محب ہوں، شیعہ نہیں بنا۔ تیرے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، علاقہ نواب صاحب محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ آقا صاحب تیرے 11ویں بات سے فرماتے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ مولا مولا میں کمزور ہوں، یہ جتنے بھی میرے اپنے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرے رشتہ دار ہیں، یہ سب میری سانسوں کی ڈوری تک تعلق دار ہے۔ میری سانسوں کی ڈوری ختم، انہوں نے رشتہ توڑ دینا ہے، انہوں نے یہی کہنا ہے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، قبر میں ڈال دینا ہے۔ سب نے رشتہ توڑ دینا ہے، میت کہہ کے رشتہ توڑ دینا ہے۔ مولا ایک تو ہے جو رشتہ نہیں توڑے گا۔ مہربانی علاقہ، بہت شکریہ، مشکور ہوں میں آپ کا۔ ایک تیری ذات ہے جو رشتہ نہیں توڑے گی، احسان فرما جیسا چاہتا ہے ویسا بنا۔ میں تو کہتا ہوں میں تیرا، تو بھی کہے میں تیرا۔ میں تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا، رحم کی اپیل مانگتا رہوں گا۔ تو راضی، 11 بھی راضی، تو راضی، تیرا نانا بھی راضی، تو راضی، تیرا اللہ بھی۔ گھبرا گئے ہو؟ چھوٹا سا نسخہ دے گی، اب تیرا مقدر ہے، تیری مرضی ہے، تیرا نصیب ہے، سنبھال یا اس کو بس سن کے سن ہو جا، تیری اپنی مرضی ہے۔ کوشش کر، فائدہ تیرا ہے۔ اپنے آپ کو رات کو اٹھ کے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں میرے بھائیوں جتنے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے آپ کو کلیئر کرواؤ مولا کی بارگاہ۔ ہاں اچھے موالی ہو، اچھے عزادار ہو، اچھے محب ہو، بہت کمال ہو، لیکن ابھی تک وہاں نہیں پہنچے جہاں مہدی دیکھنا چاہتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، بہت شکریہ آقا صاحب، مشکور ہوں میں آپ۔ بہت کمالات ہیں، عام نہیں ہو، تمہارے جذبے دلیل ہے پوری زمینوں پہ میں دیکھتا پھرتا ہوں۔ کمال ہو، نعرہ بھی تو لگاتے ہو نا، ہے ہماری درس گاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ شاباش، علم، سبق۔ آپس میں بیٹھے ہیں، ہم نے اب تک کربلا سے کیا سبق لیا ہے؟ کیا لیا سبق؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، مومن مومن سے لڑ رہے ہیں، دستے گریبان ہیں، بیٹھے غیبت کر رہے ہیں اس مومن کی، اس مومن کی، اس مومن کی۔ یہ کربلا کا درس ہے؟ کربلا تو کٹھے مل کے امام وقت کی نصرت کا نام ہے۔ ہم ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، خدا کی قسم اس زبان کو کسی مومن کی غیبت زیب نہیں دیتی جو زبان علی علی کرتی ہو۔ اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں، اس کا گلہ، اس کی غیبت، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پہن رہا ہے، وہ کیا پی رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک نہیں، ہمارا ٹاپک یہ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ میں بسم اللہ کروں، خدا کی قسم تم خوش نصیب قوم ہو۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، قائم آل محمد تمہارا منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے۔ تھوڑی سی تبدیلی لے کے آؤ۔ تبدیلی کیسے؟ خوش نصیب، تمہاری سب سے بڑی خوش نصیبی تمہیں علم عباس کی زیارت نصیب ہے۔ یہ کوئی چھوٹی خوش نصیبی ہے؟ کبھی موقع دینا، میں تمہیں علم عباس کے روحانی فوائد بتاؤں گا۔ کتنے فائدے ہیں روحانی غازی کے علم کے سلام کے۔ لیکن اس خوش نصیبی کا ایک چھوٹا سا کمال دکھاتا جاؤں۔ یہ خوش نصیبی اس وقت تک خوش نصیبی رہتی ہے، شاہ جی نقیب ممبر
जब तक बंदा गाजी का आलम देख के हराम ना देखे। ओए होए 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 होए, मुश्किल बात थी, मुश्किल थी। ये मेहरबानी आगा साहब, शुक्रगुजार हूं। खुश नसीबी उस वक्त तक खुश नसीबी है जिन आंखों से गाजी का आलम देखे, उन आंखों से हराम न देखे। ये खुश नसीबी शिकम की उस वक्त तक खुश नसीबी है जब तक इस शिकम में हुसैन के लंगर का लुकमा सबीले हुसैन का कतरा हो और वहां हराम का कतरा न जाए। बंदे डरते हैं मिंबर पे ऐसी बातें करते हुए, ऐसी बातें करेंगे तो आइंदा मजलिस नहीं मिलेगी, वारा नहीं मिलेगा। सैयद घबराहट होती है, नहीं मिलते वारे। खुदा की कसम, वारे के लिए मजलिस पढ़ना विलायत की तौहीन है। किसी खास मकसद के लिए तो बुलाया गया। बात रह न जाए, 3 थैलियां 30,000 अशरफियां सामने सरकार तशरीफ फरमा, पूछ रहे हैं मैं कौन हूं? हुज्जत खुदा, इमाम वक्त, जमाने का सरदार, दस्तारे रिसालत और इमामत का वारिस। सरकार फरमाते हैं अच्छा ये बता कुमैत, अच्छा ये बता कुमैत, तबीयत घबरा तो नहीं गई? घबरा गई है तो मैं समेट लेता हूँ गुफ्तगू। मैं बिस्मिल्लाह करूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई का, बानी मजलिस का, कि जिन्होंने मुझे वक्त पे पाबंद नहीं किया। मशकूर हूँ मैं उनका। उन्होंने कहा सैयद जब तक दिल करे, लेकिन मैं इंशाअल्लाह बाकियों के वक्त का भी एहसास है, मकसद भी तो पहुंचना चाहिए ना। आई क्यों हो? जहां से मेरी बात शुरू हुई थी पूरी तो नहीं कर पाऊंगा, शायद थोड़ा सा तेरी झोलियों में डाल जाऊं। मैं बिस्मिल्लाह, करोड़ बिस्मिल्लाह, 14 बिस्मिल्लाह। तबीयत घबरा तो नहीं गई? सरकार पूछते हैं मैं कौन हूँ? तारीफ करने लगा बादशाह की। है ही लायक तारीफ यही। ये और बातें आज हमारे बानी भूल गए हैं। इश्तिहार छपवाते हुए हम जैसे लोगों के नाम इतने बड़े बड़े देते हैं, वो ना। जितने भी बानी बैठे हो, एक मशवरा है, एक अर्जी है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, आज के बाद कोई भी इश्तिहार छपवाओ, सबसे पहले कायनात के बड़े का नाम दो। इश्तिहार आदा हो लिखा हुज्जत दौरान, शरीक अल कुरान, मजहर अल ईमान, कामिल अल कुफ्र व तुग़यान, साहिब अल असर व ज़मान, जिसकी ज़ेर सरपरस्ती है ताकि कायनात को पता चले ये बेवारिस नहीं, इनका वारिस मौजूद है। सरकार पूछते हैं मैं कौन हूं? ये सरकार के सामने तारुफ करा रहे हैं। सरकार फरमाते को मैं तुझे पता है मैं उस घर का शहजादा हूं, हम दिया हुआ वापस नहीं लेते। भूल तो नहीं गए? भूल गए तो मुझे फिर पीछे से वाकया शुरू करना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। सरकार फरमाते हैं हम उस घर के शहजादे हैं जो दिया हुआ वापस नहीं लेते। जानता है? जी मौला मैं जानता हूं। उमैद, हमने 30,000 अशरफियों की थैलियां तुझे अता की, तो मैं तूने हाथ ही नहीं लगाया। सुनना है जवाब तो तेरे, वरना छोड़ देता हूं। हाथ बांध के सादात मोमिनीन कुमैत 5 इमाम के सामने गुजारिश शुरू करता है, मौला एक गुजारिश है, जवाब आपने देना है। मौला ये बताएं मैं जिंदा किसकी वजह से हूं? मैं बिस्मिल्लाह करो, मशकूर हूं भाई, जिंदाबाद भाई, इलाका बहुत शुक्रिया। आका मेरी ये सांसें किस वजह से चल रही है? कौन है जिसकी वजह से नब्ज़ हयात कायनात चल रही है? आका कौन है जिसके करम से मुझे कलम अता हुआ? वरना मैं कुजा, आपका घर कुजा। हाथ बांध के अर्ज करते आका अगर मैंने आपकी सना का सदका आपसे ले लिया, महशर के दिन मोहम्मद को मवद्दत का जवाब क्या दूंगा? मशकूर हूं इलाका नवाज, मेहरबानी।
یاد رکھنا، بس میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں اور جہاں سے آغاز کیا تھا اس کا نچوڑ تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں. یاد رکھنا تیرا میرا زمانے کا امام کعبے کی چھت پہ آئے گا. سرکار نے ایک طویل خطبہ دینا ہے. خطبہ تو میں نہیں سنا سکتا، طویل وقت نہیں ہے. اس خطبے کا ایک جملہ میں ضروری سمجھتا ہوں تجھ تک بات پہنچنی چاہیے. تیرا زمانے کا امام اپنے نانا کی طرح بغیر سپیکر کے غدیر کے مقام پہ 1,70,000 نہیں کئی ارب آبادی کو سرکار میں بسم اللہ کرو، لسان اللہ گویا ہوں گے، ایک خطبہ دیں گے. اس خطبے کا ایک جملہ سرکار فرمائیں گے جس جس تک پہنچے سوچنا ضرور. میری پوری تقریر ایک طرف میرا یہ جملہ میرے پڑھنے والے بھائی سے، میرے نقیب ممبر بھائی سے لے کر آخری جوان دوست ماتمی ماں بہن بیٹیاں، یہ ہم سب کے لیے جملہ ہے. سرکار فرمائیں گے دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. اب یہ سوچنا تیرا کام ہے، مودت کا حساب ہم کیا دیں گے. بس صرف اتنا سا بتاتا جاؤں، مودت ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں، ہاتھ اوپر رکھنے کا نام ہے. اگر تجھے اس سوال کا جواب چاہیے ادھر ادھر سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کربلا پہ غور کر. ہر عاشق، آغا صاحب میں نے مقتل کی بڑی کتابیں بادشاہ کی توفیق سے، بادشاہ کے کرم سے بڑی کتابیں چھانی ہیں، تلاش کرتا رہا ان عاشقین حسین میں کوئی ایک تو ایسا نظر آئے جو حسین سے یہ کہتا ہوا نظر آئے حسین صبح ہے شہادت، کوئی دفنائے گا بھی صحیح. بے سوال ہے، یہ مودت ہے. کسی نے سوال نہیں کیا آقا کوئی ہمیں کفن بھی ملے گا؟ نہیں، یہ ہے مودت کا معیار. بس عشق امام میں اتنے گرفتار ہیں ان کو سوال کی گنجائش ہی ختم ہو گئی. بار بار ایک جملہ کہتے رہے، حسین اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، آقا ہمیں دور نہ کرنا، آقا جہاں آپ ہوں وہاں ہم ہوں، آقا ہم آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، آقا کچھ نہیں چاہیے. میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں بھائی محسوم سے لوگ آ کے سوال کرے کیسا سید بلا لیا، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، 72 تو کہیں ہے نہیں، حسین کے ساتھ ہیں، کہاں ڈھونڈے؟ ان کو کہہ دینا سید خالد داوانی دلیل بھی ممبر پہ دے گیا، 72 کو تلاش کرنا ہو تو کربلا کی مٹی کو عرفان کی اینک سے دیکھ، جہاں حسین نظر آئے گا وہاں 72 نظر آئیں گے. یہ مانگا تھا قربینوں نے، یہی ہے ہماری دستگاہ کربلا. یہ ہے، تو بھی مودت کا جواب دینے کی کوشش کر. کسی تیرے ہمسائے نے، رشتہ دار نے، تیرے باپ نے، تیرے بیٹے نے، کسی نے تیرا جواب نہیں دینا، تو نے خود اپنا جواب دینا ہے. تلاش کر، غور کر، فکر کر، میں اب تک کہاں پہنچا ہوں، مجھے کہاں پہنچنا ہے، تاکہ تیرا جواب تجھے خود پتہ چل جائے اور پھر تیرا سفر شروع ہو جائے. یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، جب تمہارا سفر مودت پہ شروع ہو گیا پھر کسی مومن کا عیب نظر نہیں آئے گا. پھر دنیا کی کوئی عورت سامنے نظر آ بھی گئی تو ماں بہن نظر آئے گی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سید بڑا مشکل کام ہے آنکھوں کو بچانا. ہاں اب میں ممبر پہ کھڑے ہو کے گھر کی بات ہے اتنی واضح نہیں کر سکتا، لیکن تیرا ہی کام ہے. خوش نصیب ہیں تیری آنکھیں، ان کو خوش نصیب ہی رکھ. خوش نصیب. گھر میں تیری عورتیں ہیں، باہر جو پھرتی ہیں وہ بھی تو وہی ہیں. میری پردہ مائیں بہنیں جو گھر میں باپ بیٹا بھائی ہیں، باہر بھی تو وہی ہیں. کس کے لیے بچانا ہے؟ مولا کے لیے. ان آنکھوں کو کہے نا گناہ ثواب، کہ چھوڑ گناہ ثواب. بچپن سے سوچتے 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 زندگی گزر گئی. نفس اتنا کمینہ ہے، یہ کہتا ہے آج گناہ کر لے کل ثواب، پھر کل آتی ہے پھر نفس کہتا ہے آج گناہ کر لے کل ثواب. زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے. نہیں، جب بھی نفس مجبور کرے آنکھیں غلط جگہ دیکھ، فوراً نفس کو جھٹکا دے کے کہنا میرا مہدی آنے والا ہے، اسے کیسے دیکھوں گا. مشکور متشکر. لو جی بس دوسرا تیرا بڑا اہم نعرہ ہے. اس نعرے پہ میری آخری بات کا نچوڑ بھی ہے، پہلی بات کا نچوڑ بھی ہے. پہلا نعرہ ہے ہماری، دوسرا نعرہ حق کا سیدھا راستہ. سارے بولو، میں پھر اس نعرے کو 1 منٹ میں واضح کروں گا. حق کا سیدھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ راستے نہ ہو منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتا. میں سبزہ زار سے چلا، گھر سے چلا، مجھے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا علاقہ نواب صاحب. راستہ تھا تو میں منزل پہ پہنچا. کہ
کربلا کے حق کا سیدھا کبھی نعرہ لگایا تو نے میں نے حق کی سیدھی منزل؟ نہیں، حق کا سیدھا نہیں سمجھا پایا، آسان کر کے میں ادھر سے چلا کرنے لگے، شاہ جی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا علاقہ نواب صاحب۔ کیا کرنے؟ میں نے کہا میں چوک میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، مومنین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ میں علاقہ نواب صاحب تو آیا، فرض کرو میں نے مجلس نہیں پڑھی نہ تیری زیارت کی، میں علاقہ نواب صاحب کی گلیاں پھرتا رہا، چوک پھرتا رہا، بازار پھرتا رہا۔ میں واپس گیا، کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا یار میں علاقہ نواب صاحب کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے دیکھ آیا، بازاروں کے راستے دیکھ آیا۔ کہنے لگے تیرا تو جانے کا فائدہ ہی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ شاباش شاباش، پھر تلاش کر اپنی منزل، قرآن سے پوچھ، قرآن بھی تجھے یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، 11 اماموں کے نام آتا ہے، نہیں اٹھتا، جو ہی سردار کا نام آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ منزل جو ہے، میں تیری خدمت میں شروع میں عرض کر رہا تھا مجلس میں کیوں آیا، بس مجلس میں کیوں آیا؟ میں نے کہا ثواب کے لیے نہیں سید، بس میں چھوڑا ہوں، میں مشکور ہوں آپ کا۔ یہ جو ٹینشنیں پریشانیاں ہم پہ آتی ہیں نا، ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہمارے آگے آتا ہے۔ خدا کی قسم، ہمارا باپ جس طرح اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھتا، علی اور اولاد علی بھی ہمارے باپ ہیں، ہمارا امام بھی ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، ہم خود ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے تکلیفیں آتی ہیں۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ میں بسم اللہ کروں، لو جی آپ کو 100 بسم اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا تو ثواب کے لیے یہاں نہیں بلایا جاتا تو جنت کے لیے نہیں بلایا جاتا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا ہر کام میں تو کہتا ہے میں کروں گا، بھئی رات کو کیوں سو رہے؟ میں صبح اٹھوں گا۔ صبح کام پہ کیوں جا رہے؟ میں رات کو منافع لے کے آؤں گا۔ بھئی یہ کام کیوں کر رہے؟ میں اس کا نتیجہ لے کے آؤں گا۔ ہر چیز میں کہتا ہے گا گا گا۔ آج کے بعد تم مجلس حسین میں آئے، کوئی پوچھے کہاں گیا تھا، کہنا مولا نے بلایا تھا، پوچھے کیوں گیا تھا، تو بھی سینہ چوڑا کر کے کہنا میں بھی اس زمانے کے حسین کا حر بنوں گا۔ بہت شکریہ، مشکور متشکر ممنون۔ میں بھی بنوں گا اپنے سردار کے لشکر کا سپاہی، میری مائیں بہنیں، میں بھی اپنے زمانے کے امام کی فضا بنوں گی۔ گاہ ہے نا ہر چیز میں، بچے کو کیوں پڑھا رہے ہو؟ بڑا آدمی بنے گا، پھر میں بھی تو حر بنوں گا۔ اگر تو حر بن گیا پھر تیرا انعام بہت بڑا ہے۔ کہا اچانک آئے گا ہمارا فرزند، پوچھا پھر کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا گھبرانا نہ، شرط انتظار ہے، اگر چلتے پھرتے ہوئے ہمارا فرزند آ گیا، ہو گیا اعلان، تیرا پہلا قدم علاقہ نواب صاحب، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا۔ آقا میں چل پھر نہ ہو رہا ہوا، رات کو سو رہا ہوا، اعلان ہو گیا، کیا کروں گا؟ فرمایا گھبرا نہیں، باوضو ہو کے بستر پہ انتظار کرتے کرتے سو جا، صبح اٹھنا تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھنا رکا لکھا ہوا ملے گا، جس کا انتظار کر رہے ہو وہ آ چکا ہے۔ آقا رکے کی طرف نگاہ نہ پہنچی، کیسے جاؤں گا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، انتظار کرتے کرتے تو بستر پر سو جا، جب وہ آ گیا تجھے بما بستر کعبے بلا لے گا۔ بشیر شاہ جی بندے سوال کرتے ہیں، کافی جگہوں پہ سوال ہوا، بڑا مجمع تھا یہ تو ماشاءاللہ تھوڑا مجمع ہے، تحت نگاہ ایک صاحب خطاب کیا، کھڑے ہوئے کہنے لگے سید یہ کیسے ممکن ہے؟ بندہ سویا ہو کہیں پہنچے بستر سمیت کعبے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھا کر۔ کہتا وہ تو روز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تو قرآن پڑھتا ہے ثواب کے لیے، قرآن ہے عقل والوں کے لیے نشانی ہے، قرآن سمجھ کے پڑھ۔ کہنے لگے بتائیں کس طرح؟ میں نے کہا پڑھ کے دیکھنا، ایک نبی نہیں، نبی کا وصیہ، نام ہے آصف بن برخیہ، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے۔ اگر محمد کے پسینے سے بننے والا تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد کا خون مہدی نوکر اور کنیزہ نہیں بلا سکتا۔ سرکار اگر دنیا سے چلے گئے کیسے پہنچیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے جس کونے تو دفن ہوگا میرا مہدی تیری قبر پہ آئے گا۔ ایک دعا بھی ہے ماشاءاللہ، پچھلی دفعہ بھی کوشش تو کی تھی، شاید نہیں بانٹ سکا، لاہور کے دوستوں نے ماشاءاللہ کافی دعائیں عہد چھپوائی ہے اور انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے سید ہر ممبر پہ ہماری طرف سے تقسیم کرنا۔ دعائیں کمیل حدیث کے ساتھ برکت اور خیر کی دعائیں ہیں، پڑھتے رہو، بہت اچھی دعائیں ہیں، مگر ان سب دعاؤں میں کمال دعا ہے دعائیں عہد۔
तेरे छठे इमाम ने तालीम फरमाई। बादशाह फरमाते जो दुआहद पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया या चली गई, मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा वादा करता हूं जहां भी दफन हुआ मेरा महदी उसकी कब्र पे आएगा। वो मैसूम शाह जी को दे के जाएंगे, मजमा ना तोड़िएगा, पढ़ने वाले तशरीफ फरमाए हैं। मैं कोशिश करूंगा एक बंडल बेटियों में भी भिजवाऊं, क्योंकि बेटियां समझ गई तो खानदान समझ जाएगा। हमारी ये बच्चियां हमारे खानदानों की इकाइयां हैं। जब इनको पता चल गया ना हम जिंदा किसके लिए हैं, जब इनको समझ आ गई, फिर ये खाना भी पकाएंगी बावजू होके, बच्चों को खिलाएंगी बावजू होके। खाना सामने रखा होगा, पहले कहेंगी सारे मिलकर दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्न नसर। शाबाश। जब मेरी माँ बहनों बेटियों को यह पता चल गया मैं बच्चा बच्ची नहीं पाल रही, इमाम के नासिर और कनीजा तैयार कर रही हूं, एक खूबसूरत खानदान तश्कील देगा। जब माँ ने ये कहना शुरू कर दिया बेटा बेटी तुम घर में होते हो, तुम कोई गलत काम नहीं करते, तुम्हें डर होता है कहीं माँ नाराज ना हो जाए, बाप नाराज ना हो जाए। जब माँ ने ये कहना शुरू कर दिया घर में तो हमसे डरते हो, बाहर मौला की निगाह होती, कहीं गलत काम किया मौला नाराज हो गए तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा। बेटा बाहर निकलना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, कहीं भी जाना, अपने आप को इतना पाकीज़ा रखना तेरे इमाम की कहीं भी निगाह हो तो तुझे देख के फख्र करे। मैं बिस्मिल्लाह कर, बहुत शुक्रिया मुतशक्किर। सरकार आएंगे, कब्र से उठाएंगे, ठोकर मार के कहेंगे उठ खड़ा हो जा। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए कब्र से खड़े हो जाएंगे। कुतुब रजत बहुत अहम टॉपिक, नकीब मिंबर बहुत कम इस पे डिस्कस होता है। सादातो मोमिनीन मेरे मवालिया ने हैदर करार रज़ादारान इमाम मजलूम को रजत का बहुत कम कॉन्सेप्ट है, जरूरी है इस मिंबर से रजत बयान हो। छठे इमाम का फरमान है जिसका रजत पे यकीन है वो हमारा शियाई है। सरकार कब्र पे आएंगे, ठोकर मारेंगे, उम बिइज़्निल्लाह कहेंगे, बंदा कफन झाड़ता हुआ खड़ा होगा, सामने देखेगा, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा। सरकार फरमाएंगे इनको देखता है मौला, वो मेरे अपने जो दफनाने आए थे। इमाम फरमाएंगे तेरा कोई अपना होता तो यहाँ होता, तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ हूं। शाबाश, बहुत शुक्रिया इलाका नवाब साहब, मशकूर। तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ हूं। सरकार एक तलवार अता करेंगे। मासूम फरमाते वो अल्लाह आसमान से हर नासिर के लिए तलवार भेजेगा, हर तलवार पे नासिर का नाम बमा वल्दियत होगा। हैरान होगा बंदा, सरकार मेरे लिए तलवार, सरकार ये तो मेरे बाप का नाम लिखा है। सरकार फरमाएंगे यही तो तेरे हलाली होने का सबूत, यही तो तेरे हलाली होने का सबूत है। सरकार तलवार देंगे, सरकार अमर, सरकार फरमाएंगे वो सामने लश्कर तैयार है खून हुसैन का बदला लेने के लिए। मैं आ गया जहां मुझे आना था। इतना रोएगा तेरा जमाने का इमाम, इतना रोएगा। कुतुब रजत में लिखा है सारे नासिर और कनीजे गिरिया कर रहे होंगे इमाम के साथ साथ। सरकार फरमाएंगे आओ उन जालिमों से बदला लें जिन्होंने मेरी दादियों को बाजारों में फिराया। आओ उन जालिमों से पूछें जिन्होंने मेरी जद्दा को दरबारों में ला खड़ा किया। अल्लाह अकबर। आओ उन जालिमों से पूछें कि जो बेवारिस समझ के मारते रहे थे। हाय हाय। सैयद ने जो मजलिस का टॉपिक लिखा है ना, तस्कीने कल्ब हुसैन, मैं सलाम पेश करता हूं। सैयद आपने सैयद होने का हक अदा किया है, शाबाश। हक भी ऐसा बनता है। आज हम बूढ़ी माँ भी बैठी हो अम्मी माँ कहकर पुकारते हैं, अम्मा अम्मी माँ। खुदा की कसम तूने हक अदा किया सैयद, मेरे दिल की दुआएं हैं। अपनी माँ का हर बंदे को नाम पता है, नाम क्या है, मगर फिर भी अम्मा अम्मी माँ कहकर पुकारते हैं। अपनों का इतना अदब, मोहम्मद की बेटियों का भी तो कोई अदब है ना। शाबाश, वो भी किसी की कुछ लगती है ना। शहजादी कौन है,
مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے آج بھی ہماری عورت دنیا سے چلی جائے گواہی ضرور دینا سر ہلا کے. مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب, میں چھوڑ رہا ہوں بھائی, سید بے فکر ہے, مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب اعلان کر, ہماری مستور دنیا سے چلی گئی. مولوی صاحب اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو, فلانے کی بیٹی مر گئی, فلانے کی بہن مر گئی, فلانے کی ماں مر گئی. کبھی جرت ہے تو منبر سے مری ہوئی ماں بہن بیٹی کا مولوی کو کہے اعلان کر کے نام لے. تیری غیرت گوارا نہیں کرتی, تیری اتنی غیرت ہے جو غیرت اللہ ہیں ان کی کوئی غیرت. خدا کی قسم شہزادیوں کے نام منبر سے ایسے پکارے جاتے ہیں یہ جیسے نوکرانیوں کے نام بھی کوئی نہیں لیتا. لگتی کچھ نہیں ہے آقا ذاتیاں. پوچھا گیا تھا چوتھے امام سے آقا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ سرکار کہاں ہوا؟ فرمایا دربار لعین میں, جب لعین نے پھوپھیوں کا نام لیا تھا. بابا غیرت کا معاملہ ہے. شاباش سیدزادہ تسکین قلب حسین, معصومہ شہزادی بغیر چھت کے زندان ہے. 2 جملے میں نے کہنے ہیں, میں مختصر کر کے چھوڑ گیا سارا. بغیر تحقیق کے میں مصائب نہیں پڑھتا, میں سب کیونکہ چھٹے امام کا وہ فرمان ہماری ہر مقتل کے کتاب میں سب سے اوپر لکھا ہے شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرنا, ہماری توہین نہ کرنا. اللہ اکبر, مہربانی سیدزادہ. بغیر چھت کے زندان ہے, دیواریں بوسیدہ ہیں, تھکی ہوئی محمد کی بیٹیاں بیٹھی ہیں. شام کا عجیب اور گندا ماحول ہے. دمشق کے بازار کے ساتھ زندان ہے. آل محمد کے گھر کے چھوٹے چھوٹے شہزادے شہزادیاں کھڑے ہو جاتے ہیں قطاروں میں دیکھنے کے لیے کہ دمشق کے لوگ کیسے خریداریاں کر کر کے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. بچوں نے اپنے والدین کے ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں, وہاں گزر رہے ہوتے ہیں. جس معصومہ کی شہادت سے یہ پروگرام مناسبت سے ہو رہا ہے نا, آ کے پوچھتی تھی اپنی پاک آقا زادی پھوپھی اماں سے, پھوپھی اماں ہم بھی کبھی گھر جائیں گے؟ شہزادی شام کی ملکہ اون محمد کی پاک اماں غازی عباس کی آقا زادی رو کے ایک جملہ فرمایا کرتی تھی, تیرا دل دکھے تو کہنا الحجل. شہزادی فرماتی تھی ہاں معصومہ کچھ جائیں گے کچھ یہیں دفن ہو جائیں گے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, کچھ جائیں گے کچھ یہیں دفن ہو جائیں گے. بابا کے ساتھ عجیب بین کر کے باتیں کیا کرتی تھی یہ شہزادی. ایک شب ہے اینٹوں کا تکیہ بنا کے لیٹی بابا سے باتیں کر رہی ہے. سید سجاد فرماتے ہم نے منظر دیکھا, بڑا ہم نے گریہ کیا. روتے روتے بابا کو کہتی ہے بابا شام والی اچھے تکیوں پہ سوتی ہے. بابا میں تو تیرے سینے پہ سوتی تھی. بابا آ ذرا بیٹی کو دیکھ تو صحیح, سینے پہ سونے والی کہاں مٹی پہ ٹیلوں پہ سوتی ہے. بابا اللہ اکبر, بابا ہمیشہ اپنے سینے پہ سلایا کرتا تھا. بابا تو کہاں ہے؟ بابا سے باتیں کیا کرتی تھی. اٹھی, باتیں کرتے کرتے اٹھی, شام والی ملکہ کے قریب آئی. پھوپھی اماں کو دیکھتی رہی. ادھر شہزادی کی عجیب کیفیت ہے. دیکھا تو بھائی کا آخری سجدہ یاد کر کر کے رو رہی ہے, اور ایک جملہ بار بار شام والی فرما رہی ہے بھائی میں بھی کتنی بد نصیب ہوں تجھے پتھروں میں چھوڑ کے واپس آنے ہوں. دیکھا ماں, پھوپھی ماں بھائی کو رو رہی ہیں. وہاں سے اٹھی اپنی سگی ماں کے پاس. وہاں منظر بڑا عجیب ہے. ماں بہنوں بیٹیوں تمہارے لیے ایک جملہ مصحف کا پڑھ کے اجازت نہیں لگاؤں. آئینہ دیکھا, ماں نے ایک چھوٹی چھوٹی مٹی کی قبر بنائی ہوئی تھی. وعدہ کر کے آئی تھی اصغر جہاں بھی جاؤں گی تیری ایک چھوٹی سی قبر بناؤں گی. دیکھا ماں کو, ماں نے علی اصغر کا خون آلود چھوٹا سا قمیص پکڑا ہے, یوں ہلا کے کہہ رہی ہے اصغر میں تجھے لوریاں دے رہی ہوں, تیری لوریوں کا وقت آ گیا. وہاں سے اٹھی سید سجاد کے پاس, بس صرف آدھا منٹ سید سجاد کے پاس. سید سجاد گفتگو کر رہے ہیں زمین پہ نگاہ کر کے. رو کے کہتے ہیں میرا اللہ میں بھی کتنا بدقسمت ہوں. ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ باپ کو اچھا کفن دے,
باپ کو اچھی جگہ دفنائے. میری بھی پتہ نہیں کیسی قسمت ہے, میرا باپ نہ تجھے اچھا کفن دے سکا نہ میں تجھے اچھا دفن دے سکا. سید سجاد کو روتا دیکھ کے قریب آ کے کہتے ہیں بھائی سجاد, ہر کوئی اپنے اپنوں کو رو رہے ہیں, میرے بابا کہاں ہیں؟ طاہر دمشقی روایت کرتا ہے یزید لعین میرے گھٹنے پہ سو رہا ہے, میرے زانوں پہ سو رہا ہے. اچانک زلزلہ آیا, حسین کا سر تشت میں تھا, تشت سے حسین کے سر نے پرواز کی. پرواز کر کے کہتے ہیں لعین تو ہمیں مار کے ابھی تھکا نہیں, ہمارے معصوم بھی مارنا چاہتا ہے. سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب